اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المسلمین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد وایاک نستعین حمد و ثنا صلی اللہ جل شانہ کی جو لائق حمد و ثنا ہے، اور درود و سلام ان ذوات مقدس و مطہرہ پر جو لائق درود و سلام ہیں، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہیں۔ اپنے سامعین کی خدمت میں اس ویڈیو میں ہم انتہائی اہم بحث اور ایک ایسا اعتراض کہ جو تشیع پر بہت عرصے سے کئی صدیوں سے کیا جا رہا ہے، اس کے متعلق اس کی حقیقت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ ہے کہ شیعہ مذہب کا بانی نہ تو اہل بیت ہیں، نعوذ باللہ، نہ ہی رسول اللہ ہیں۔ ان کی کوئی چیز نہ قرآن سے ملتی ہے، نہ سنت رسول سے، نہ سنت اہل بیت سے، بلکہ ان کے مذہب کا بانی ایک یہودی تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن سبا۔ تو عبداللہ بن سبا شیعہ مذہب کا نعوذ باللہ بانی تھا۔ بس شیعہ جو ہے ان کا انجام بھی اسی ابن سبا کے ساتھ ہی۔ پھر اس کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی امامت و خلافت بلا فصل کا عقیدہ، یہ پہلا شخص ہے جس کے لیے اب البتہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ حقیقت کیا ہے وہ تو انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں ابھی پیش کریں گے کہ امیر المومنین کو خلیفہ بلا فصل جس نے کہا، وہ پہلا شخص۔ اعتراض یہ کیا جاتا ہے علماء اہل سنت کی طرف سے کہ وہ عبداللہ بن سبا ہے پہلا شخص جس نے یہ کہا، اور دیکھا دیکھی پھر شیعوں نے اس نظریے کو اپنانا شروع کر دیا، اور آج تک اسی نظریے پہ باقی ہے، نعوذ باللہ۔ کچھ لوگوں پہ تبرہ کرتا تھا، اور تبرہ کا بانی بھی یہ شخص ہے، اور امیر المومنین کو جب خبر ہوئی تو انہوں نے اس تبرہ کی وجہ سے اس کو پکڑا اور اس کو توبہ کا حکم دیا۔ اس نے توبہ نہ کی تو اس کو قتل کرا دیا گیا کہ اگر قرآن کے موافق ترین کوئی فقہ ہے تو فقہ جعفریہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اور یہ ہم بتا سکتے ہیں، یہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یہ انشاءاللہ اب ساری زندگی ہم نے دفاعی تو نہیں کرنا، ہم انشاءاللہ اوفینسو ہونے لگے ہیں، لیکن تھوڑے سے ان چیزوں سے نکل لیں۔ رسول اللہ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، یہ جو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وہی خیر البریہ ہے جو صاحبان ایمان اعمال صالح بجا لے، کون ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کے قاتل سے ہم محبت کریں گے؟ جناب سیدہ کے دشمن سے محبت نہیں ہم کر سکتے؟ رسول اللہ کی جو توہین کرے، رسول اللہ کی عدالت کو جو کی نفی کرے اور کہے کہ یہ جو نعوذ باللہ عادلانہ تقسیم نہیں ہے، رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے گستاخی کی ہے، توہین میں اس گفتگو ممبر سے کرنا شروع کی۔ ہم نے آج بھی ان پہ کیس کیے، ہم نے خود کیے ان پہ، ان کو صفوں سے باہر نکال کے وہاں پہ کھڑا کیا ہے جہاں پہ جنت سے نکال کے اللہ نے ابلیس کو کھڑا کیا تھا کہ ہمارے اندر کا بندہ بھی اگر غلط ہوگا اس کو صفوں سے نکال کے اٹھا کے باہر پھینک دیں گے، کہ جو بھی رسول اللہ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا شیعہ کے نزدیک وہ کافر ہے، اور جو بھی امیر المومنین سے لے کر سرکار امام زمان علیہ السلام تک ان میں سے کسی کو رب یا خدا اور اللہ مانے گا، شیعہ کے نزدیک وہ بھی کافر ہے۔ شیعہ مذہب کی پاکیزگی یہ ہے کہ یہ جرم کو برداشت نہیں کرتا۔ افراد غلط ہو سکتے ہیں، لیکن شیعہ مذہب کی پاکیزگی اور طہارت یہ ہے کہ یہ جرم کی گنجائش نہیں دیتا۔ تو اس کے باطل نظریات کی وجہ سے جو شیعہ کے مخالفین تھے انہوں نے کہا کہ شیعہ کا جو نظریہ ہے وہ یہودیوں سے اخذ شدہ ہے۔ سامنے یہ بنیادی دو تین چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں عبداللہ بن سبا کے متعلق، تو اس حوالے سے ذرا آپ کی خدمت میں بیان کرنا انتہائی ضروری سمجھا، اور بہت سارے مومنین کی طرف سے اصرار بھی تھا۔ لہذا سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ آیا شیعہ مذہب کا بانی عبداللہ بن سبا ہے، یا شیعہ مذہب کے بانی رسول اللہ ہیں، قرآن ہے؟ شیعہ مذہب
کے بانی اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں۔ شیعہ مذہب وہی ہے جو رسول اللہ نے دیا ہے۔ اگر شیعہ مذہب کی بنیاد ابن سبا کی یہودی کی طرف سے ہوتی تو آپ کے علماء، جن میں ڈاکٹر محمود شلتوت اور ڈاکٹر طہ حسین اور اس طرح کے بہت بزرگ نام ہیں، بہت بڑے نام ہیں، حتیٰ ان میں ڈاکٹر محمود شلتوت جیسی شخصیت کو اپنی کتابوں میں لکھنا پڑا کہ اگر قرآن کے موافق ترین کوئی فقہ ہے تو فقہ جعفریہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اور یہ ہم بتا سکتے ہیں، یہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یہ انشاءاللہ اب ساری زندگی ہم نے دفاعی تو نہیں کرنا، ہم انشاءاللہ اوفینسو ہونے لگے ہیں، لیکن تھوڑے سے ان چیزوں سے نکل لیں تو پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ کس کے پاس اسرائیلیات اور یہودی نظریات ہیں؟ صرف فقہ کے متعلق نہیں، عقائد میں توحید کے متعلق کس کا عقیدہ توحید یہودیوں سے زیادہ مماثلت رکھتا ہے؟ شیعہ کا ہے یا کسی اور کا ہے؟ انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ عقیدہ رسالت کس کا قوم یہود کے نظریات سے ملتا ہے؟ ان کو کہتے ہیں اسرائیلیات۔ یہ کون تھے؟ کس نے گھڑی؟ شیعہ مذہب کے بانی کون ہیں؟ ایک حدیث پہلے سن لیں تاکہ کم از کم جتنی آپ نے گفتگو سنی ہے یہ ایک آلودگی ہے اور فضول گفتگو، فضول چیزیں ہیں جو ہمیں بیان کرنا پڑتی ہیں، چاہے کہ ان کی رد بھی کی جائے۔ تو اس حدیث کو لے لیں، ذرا آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ شیعہ مذہب کے بانی کون ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے سامنے قرآن پاک سورہ البینہ کی آیت پیش کی گئی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں اور ایمان کے ساتھ اعمال صالح بجا لائے، وہی تو خیر البریہ ہیں۔ اپنی کتاب دیکھیں، اہل سنت کی بہت بڑی کتاب ہے فرائض السنتین۔ فرائض السنتین میں محدث جوینی رحمہ اللہ، محدث جوینی عام شخصیت نہیں ہے، محدث جوینی امام زہبی جو اہل سنت کے حدیث کے امام ہیں، امام زہبی، ان کے بھی یہ استاد ہیں محدث جوینی رحمہ اللہ۔ وہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، اور یہ حدیث اور بھی متعدد کتب میں دیگر اسناد، متعدد اسناد کے ساتھ یہ حدیث مروی ہے۔ رسول اللہ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، یہ جو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وہی خیر البریہ ہے جو صاحبان ایمان اعمال صالح بجا لے، کون ہے؟ امیر المومنین سامنے بیٹھے تھے، فرمایا یا علی انت وشیعتک اولئک ہم خیر البریہ، یا علی آپ اور آپ کے شیعہ ہی تو خیر البریہ ہیں۔ دوسری جگہ پہ فرمایا یا علی انت وشیعتک اولئک ہم الفائزون، یا علی قیامت کے دن جو کامیاب ہونے والے لوگ ہیں، فوز عظیم پہ پہنچنے والے لوگ ہیں، وہ آپ ہیں اور آپ کے شیعہ ہیں۔ اور یہ سوائق محرقہ کے اندر بھی یہ حدیث منقول ہے۔ اب کسی کی رالیں نہیں ٹپکنا چاہیے اس حدیث کو دے کر، اس لیے کہ شیعہ نے علی وہی ہیں جو امیر المومنین کی امامت بلا فصل کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ لفظ شیعہ استعمال کر رہے ہیں، یہ لفظ شیعہ خود قرآن میں یا انبیاء کے لیے استعمال ہوا ہے یا انبیاء کے ماننے والوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مثلا خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، سرکار ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے شیعوں میں سے تھے۔ یا مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا اور ایک تھا ان کا دشمن، هَذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، یہ ایک موسیٰ علیہ السلام کا شیعہ تھا، ایک موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا۔ تو دو ہی چیزیں واضح ہو گئیں، جو ماننے والے کو شیعہ کہتے ہیں اور دشمنی کرنے والے کو عدو کہتے ہیں۔ تو تیسری تو چیز ہی کوئی نہیں بتائی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ نے خود شیعت کی کامیابی کی بشارت دی ہے، خود آیت کی تفسیر میں، یہ آپ کتب تسنن میں کثرت۔ انشاءاللہ ہم اس عنوان پہ جب گفتگو کریں گے تو تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ صرف اتنا بھی پیش کرنا تھا کہ کم از کم آپ کے ذہن میں کوئی خلش نہ رہ جائے۔ اب آ جائیں کہ شیعہ عبداللہ بن سبا جو تھا ملعون، یہ آیا، اس نے جو عقیدہ امامت گھڑا تھا امیر المومنین کی خلافت بلا فصل کا، یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے امیر المومنین یا اہل بیت کے دشمنوں پہ تبرہ کی بنیاد رکھی۔ آیا یہ وہ نظریات ہیں جن کی وجہ سے امیر المومنین نے پھر اس کو پکڑا، اس سے توبہ کا تقاضا کیا، اس نے توبہ نہ کی تو امیر المومنین نے اس کو گرفتار کر کے زندہ آگ میں جلا دیا، قتل کر دیا۔ سب یہ وہ چیزیں ہیں جو میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ تو سب سے پہلے یہ آپ پر واضح ہونا چاہیے کہ شیعہ نے امیر المومنین کو امامت و خلافت بلا فصل کا حقدار مانا ہے تو ابن سبا کی وجہ سے نہیں مانا، رسول اللہ کی وجہ سے مانا ہے۔
چونکہ میرے آقا کی متعدد حدیث ہیں. آپ دعوت ذو العشیرہ کے اندر وہ حدیث دیکھیں جس میں میرے آقا فرماتے ہیں ایکم یعاذرنی علی ان یکون اخی و وصی و خلیفتی، تم میں سے کون ہے جو میرا بوجھ اٹھائے اس میثاق پر کہ وہی میرا بھائی ہو، وہی میرا خلیفہ ہو، وہی میرا وصی ہو، وہی میرا نائب ہو. کوئی نہیں اٹھا سوائے میرے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام. حدیث متواتر ہے. سامعین میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ جب یہ عنوان پہ ہم آئیں گے تو آپ کی خدمت میں ابھی تو صرف میں اس آلودگی کو زائل کرنا چاہ رہا ہوں کہ امیر المومنین کو خلیفہ بلا فصل ہم نے ابن سبا سے نہیں لیا، رسول اللہ نے. تو جب رسول اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو میرا بوجھ اٹھائے اس میثاق پر کہ وہی میرا خلیفہ ہو، وہی میرا جانشین ہو، وہی میرا نائب ہو، کوئی نہیں اٹھا سوائے مولا علی کی. اور کہا انا ناصرک یا رسول اللہ، میں ہوں آپ کا مددگار. تو رسول اللہ نے پھر کیا کیا؟ علی کو گردن سے پکڑا، اپنے ساتھ کیا اور ساتھ کہا انت اخی و ولی و وزیری و وصی و وزیری و خلیفتی. پھر تو ہی میرا وزیر ہے، تو ہی میرا خلیفہ ہے، تو ہی میرا وصی ہے. یہ حدیث متواتر ہے. انشاءاللہ تواتر بھی ہم اس کا ثابت کریں گے. نمبر 2، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث موالات وہ ہے کہ جس میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب میرے آقا نے یمن کا والی بنا کر بھیجا اور کچھ لوگ وہاں سے آئے بغض علی میں جلتے ہوئے، علی مولا کی شکایت تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، تو میرے آقا نے چہرہ غضب سے ادھر پھیر لیا. پھر وہ بندے ادھر آئے، ادھر گفتگو، میرے آقا نے چہرہ ادھر پھیر لیا. یہ حدیث متواتر ہے. پڑھ لیں آپ اپنی کتاب اسمال المطر علی کسب السکر، یہ مدینہ یونیورسٹی سعودی عرب نے اس کے نصاب میں یہ کتاب شامل ہے. یہاں پہ دارالسلام مکتبہ جو ہے لاہور کے اندر، وہاں سے بھی آپ کو یہاں سے بھی مل جائے گی آپ کو. اس کے اندر جب حدیث متواتر کی بات سننے کی ہے تو تواتر کی بات کرتے کرتے مثال کے طور پہ اس حدیث کو بھی انہوں نے پیش کیا ہے. اس کو کہتے ہیں حدیث مواتر. میرے آقا نے جب دیکھا کہ یہ میں ادھر رخ پھیرتا ہوں، یہ ادھر آ کے بات کرتے ہیں، علی کی شکایت، مولا رخ ادھر پھیرتے ہیں، وہ پھر آگے ادھر آ کے میرے آقا کے چہرے پر غضب کے آثار طاری ہوئے. میرے آقا فرماتے ہیں ما تريدون من علی ما تريدون من علی انہ منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن بعدی. تم کیا چاہتے ہو علی کے متعلق؟ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، وہ میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے، سرپرست ہے. تو ہم نے رسول اللہ کا جانشین علی مولا کو ولی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے مانا ہے. قرآن نے منوایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے، وہ بھی ولی ہیں جو پڑھتے نماز ہیں اور حالت رکوع میں دیتے زکوٰۃ ہیں. ہم نے ان کو ولی اللہ اس لیے مانا ہے. ہم نے رسول کا آقا دو جہان کا جانشین انہیں رسول اللہ کی وجہ سے مانا ہے، قرآن کی وجہ سے مانا ہے. ہم نے ابن سبا کی وجہ سے نہیں مانا. اب آ جائیں، کیا اس نے پھر تبرہ کی یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ اس نے تبرہ کی بنیاد رکھی اور شیعہ جو ہیں اس کی سنت کو پورا کرتے ہیں. نسامین ایسے نہیں ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود فرما کے گئے، میرے آقا خود اپنی زندگی میں بہت ساری حدیث بیان فرما کے گئے کہ جو اہل بیت کا دشمن ہے اس پہ خدا نے لعنت کی ہے، خدا نے برات کا اظہار کیا ہے. جو رسول اللہ کا دشمن ہے اس پر 3 مرتبہ لفظ تبرہ خود قرآن میں اسی مادہ کے ساتھ، اسی آیت کے ساتھ قرآن میں آیا ہے. اور اس کے علاوہ آپ حدیث پڑھیں، متعدد حدیث ہیں. اہل بیت اطہار نے خود اپنے دشمن سے برات کے. آپ کیا سمجھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے قاتل سے ہم محبت کریں گے؟ ہم اس پہ تبرہ کریں گے؟ جناب سیدہ کے دشمن سے محبت نہیں ہم کر سکتے؟ رسول اللہ کی جو توہین کرے، رسول اللہ کی عدالت کو جو کی نفی کرے اور کہے کہ یہ جو نعوذ باللہ عادلانہ تقسیم نہیں ہے، ہم اس پہ لعنت کرتے ہیں، ہم اس پہ تبرہ کرتے ہیں. تو یہ ابن سبا کی وجہ سے نہیں، رسول اللہ کے ساتھ جو انہوں نے گستاخی کی ہے اس گستاخی کی وجہ سے اس گستاخ پر تبرہ کرتے ہیں، اس پر لعنت کرتے ہیں. جو رسول اللہ کی تو اہانت کرے، جو رسول اللہ کو مجنون کہے، ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں. جو جناب سیدہ سے عداوت کرے، جو امیر المومنین کی سے بیزاری کا اظہار کرے، امام حسن کو زہر دے، امام حسن کے قد شہادت پر خوشیاں منائے، ہم اس پہ تبرہ کرتے ہیں. یہ ابن سبا کی وجہ سے نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی وجہ سے ہے، قرآن کی وجہ سے، حدیث کی وجہ سے ہے. اہل بیت اطہار نے خود اپنے دشمنوں پر لعنت کیا. آپ آ جائیں ذرا ابن سبا کے متعلق. ابن سبا کو امیر المومنین نے نہ تو تبرہ کی وجہ سے قتل کیا ہے،
نہ علی مولا کو خلیفہ بلا فصل ماننے کی وجہ سے قتل کیا۔ یہاں پہ چند ایک حدیث ہیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ پہلے نمبر پر یہ میرے پاس ہے معجم رجال الحدیث حضرت آیت اللہ ابوالقاسم الہوئی کی، اس کی جلد نمبر 11 ہے، 25 جلدیں ہیں اس کی 11ویں جلد میں علماء نے پوری احادیث یہاں پر یہ بیان کی ہیں، اور یہی احادیث حضرت علامہ کشی نے رجال کشی، یہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، اس کے اندر بھی تفصیل کے ساتھ یہ حدیث موجود ہیں۔ تو یہاں اس سے پڑھوں یا اس سے بات ایک ہی ہے، البتہ عبارت آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ یہاں پہلے نمبر پر عبداللہ ابن سبا کا نظریہ کیا تھا، اہل بیت اطہار نے اس کے متعلق کیا رویہ اپنایا، امیر المومنین نے اس کو قتل کیوں کیا، یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ یہ حدیث پہلے سن لیں، دو تین حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آیت اللہ ابوالقاسم الہوئی نے علامہ رجال کشی سے ہی یہ حدیث نقل بھی کی ہے، پوری تفصیل، مطلب جو ادھر ہیں وہی احادیث ادھر ہیں۔ علامہ کشی کہتے ہیں حدثنی محمد بن قولوی الکمی قال حدثنی سعد بن عبداللہ بن ابی خلف الکمی قال حدثني محمد بن عثمان العبدي عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال حدثني أبي عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام أن عبد الله بن السبا كان يدعي النبوة ويزعم أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هو الله والعياذ بالله تعالى عن ذلك علوا كبيرا فبلغ ذلك امیر المؤمنین علیہ السلام فدعاه وسأله فقر بذلك۔ حدیث کی سند اور کچھ متن آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، ابھی تھوڑا سا ترجمہ اس کا سنیں کہ عبداللہ بن سنان کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے باپ سنان نے حدیث بیان کی۔ سنان کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ حدیث سنی کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا وہ شخص تھا کہ جو نبوت کا دعویٰ کرتا تھا۔ اب غور کریں سامعین، یہ خیانت دیکھیں آپ، وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارا دشمن کچھ اور طرز کی باتیں کر رہا ہے، وہ نبوت کا نا یدعی النبوہ، عبداللہ بن سبا نبوت کا دعویٰ کرتا تھا، وَيَزْعَمُ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ علیہ السلام هو اللہ، اور وہ یہ گمان کرتا تھا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہ ہیں، علیہ باللہ، تعالی عن ذلک علوا کبیرا۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس سے بہت بلند ہے، فبلغ ذلک امیر المومنین علیہ السلام فدعاه وسأله فقر بذلك، امیر المومنین تک یہ خبر پہنچی، انہوں نے عبداللہ بن سبا کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تو یہ عقیدہ رکھتا ہے، نظریہ رکھتا ہے؟ فقر بذلك، اس نے اقرار کیا ہاں میں نبی ہوں اور آپ اللہ ہیں۔ قال نعم انت ہوا، عبداللہ بن سبا کہتا ہے کہ ہاں آپ ہی ہیں وہ اللہ۔ وقد كان القي في روعي انك انت اللہ وانا انی نبی، اور میری روح میں یہ چیز القاء کی گئی ہے، میرے باطن میں یہ چیز القاء کی گئی ہے کہ آپ اللہ ہیں اور میں نبی ہوں۔ فقال له امیر المؤمنین علیہ السلام ویلک قد سخر منک الشیطان فرجع عن هذا ثقلتک امک وتوب۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں ویل ہے تیرے لیے، شیطان تجھ پر غالب آ چکا ہے، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے توبہ کر لے۔ فابا، اس نے انکار کیا، فحبسہ واستتابہ ثلاثۃ ایام، جب اس نے انکار کیا امیر المومنین اس کو قید کیا، جب قید کیا اور 3 دن تک مسلسل اس سے کہتے رہے توبہ کر لے، فلم یتوب فاحرقہ بالنار، اس نے توبہ نہیں کی، امیر المومنین نے اس کو زندہ جلا دیا، آگ جلائی، آگ میں ڈال دیا، جل کے مر گیا۔ سامعین، یہ ایک حدیث ہے رجال کشی کے اندر بھی اور معجم رجال الحدیث علامہ ہوئی کے اندر، یہاں ایک حدیث تو یہ آپ کی خدمت میں کہ وہ امیر المومنین کے خلیفہ بلا فصل کی وجہ سے امیر المومنین نے اس کو نہیں بلایا اور اس پر توبہ کرنے کی کا حکم نعوذ باللہ نہیں دیا، بلکہ وہ کہتا تھا کہ آپ اللہ ہیں اور میں نبی ہوں۔ امیر المومنین نے فرمایا یہ شیطانی فعل ہے،
تجھ پر شیطان غالب آ چکا ہے، توبہ کر، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تیرے غم میں بیٹھے۔ اس نے انکار کر دیا، توبہ نہیں کی۔ پھر امیر المومنین نے اس جرم کی وجہ سے اس کو زندہ جلا دیا۔ سامعین، احادیث چونکہ اور بھی ہیں، ایک حدیث اور سن لیں دوسری سند کے ساتھ۔ حدثنی محمد بن قولوہ قال حدثنی سعد بن عبداللہ قال حدثنا یعقوب بن یزید و محمد بن عیسیٰ، یہ دوسری سند ہے، وہ سند نہیں ہے۔ عن ابن ابی عمیر عن حشام بن سالم قال سمعت ابا عبداللہ علیہ الصلاة والسلام يقول وهو يحدث وصحبه بحديث عبد الله بن السبا وما ادعى من الربوبية في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام فقال إنه لما ادعى ذلك فيه استتابه امیر المؤمنین علیہ السلام فابا ان یتوب فاحرقہ بالنار۔ یہ دوسری حدیث بھی نتیجے کے اعتبار سے وہی ہے، البتہ سند یہاں پہ دوسری ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے حشام بن سالم کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے سنا، امام بیان کر رہے تھے عبداللہ بن سبا کی حدیث کے متعلق کہ وہ امیر المومنین کے لیے ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا۔ امیر المومنین نے اس سے توبہ کا تقاضا کیا، اس نے توبہ کرنے سے انکار کر دیا، فَأَحْرَقَهُ بِالنَّارِ، امیر المومنین نے اس وجہ سے اس کو زندہ جلا دیا، مار دیا۔ ایک حدیث کی اور آپ سن لیں، یہی سند ہے اور آگے اس کے وَبِهَذَا الْأَسْنَادِ عن محمد بن خالد الطیالسی عن ابن ابی نجران عن عبداللہ بن سنان قال ابو عبداللہ علیہ السلام، یعنی پچھلی سند وہی ہے جو پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ قال ابو عبداللہ علیہ السلام ان اہل بیت صدقون لا نحل من کذاب یکذب علینا ویسکت صدقنا بکذبہ علینا عند الناس۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت اطہر صدیق ہیں، لیکن ہر زمانے میں کچھ جھوٹ بولنے والے موجود رہے ہیں جو ہمارے سچ کو بھی جھوٹ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کان رسول اللہ اصدق الناس لہجتا و اصدق البریت کلہا۔ ہمارے نانا جان حضور علیہ السلام امام فرماتے ہیں ہمارے نانا جان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں سب سے بڑے صادق تھے، سب سے بڑے سچے تھے۔ وَكَانَ مُسَيْلِمَةُ يَكْذِبُ عَلَيْهِ، اور مسیلمہ ملعون ہمارے نانا جان کی طرف جھوٹ منسوب کرتا تھا۔ وَكَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَصْدَقُ مَنْ بَرَأَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ رَسُولِ اللَّهِ، اور ہمارے دادا علی علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے دادا علی علیہ السلام ہمارے نانا جان کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ سچے ہیں۔ وَكَانَ الَّذِي يَكْذِبُ عَلَيْهِ وَيَعْمَلُ فِي تَكْذِيبِ صِدْقِهِ وَيَفْتَرِي عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ عبداللہ ابن سبا۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو ہمارے مسیلمہ کذاب، ہمارے نانا رسول، نانا جان پہ جھوٹ باندھتا تھا، عبداللہ ابن سبا ہمارے دادا علی کے متعلق جھوٹ باندھتا تھا۔ اب ذرا غور کریں سامعین کہ اہل بیت اطہار کا مذہب ایک تو یہ ہے۔ یہاں پہ دو چیزیں آپ کی خدمت میں واضح کر دوں۔ ایک تو اعتراض وہ کیا جاتا ہے کہ جو ہمارے اہل سنت کے علماء کچھ یا تو تنگ نظری کا ثبوت دیتے ہیں یا پھر تحقیق کوئی نہیں ہے یا پھر خیانت ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے، تو یا پھر کچھ سنی سنائی باتوں کو لے کر آگے سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عبداللہ بن سبا کو جو قتل کیا گیا وہ اس وجہ سے قتل کیا گیا کہ وہ امیر المومنین کو خدا مانتا تھا، اللہ مانتا تھا، اپنے آپ کو نبی مانتا تھا۔ جس طرح پھر امام فرماتے ہیں جس طرح مسیلمہ کذاب ہمارے نانا جان کی طرف جھوٹ منسوب کرتا تھا، عبداللہ بن سبا ہمارے دادا جان علی علیہ السلام کی طرف جھوٹ منسوب کرتا تھا۔ ایک تو ہم عبداللہ ابن سبا پہ لعنت کرتے ہیں، ہم اس کی اقتداء نہیں کرتے۔ یہی تو تشیع کا افتخار اور اس کی انفرادیت ہے کہ اگر کوئی فرض کرے آج بھی ہمارے اندر سے کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے کچھ خرافات اور
توہین میں اس گفتگو ممبر سے کرنا شروع کی. ہم نے آج بھی ان پہ کیس کیے, ہم نے خود کیے ان پہ. ان کو صفوں سے باہر نکال کے وہاں پہ کھڑا کیا ہے جہاں پہ جنت سے نکال کے اللہ نے ابلیس کو کھڑا کیا تھا. وہ علی باقر نقوی ہو, وہ شرف الدین موسوی ہو, وہ جعفر جتوئی ہو, وہ محمد علی حسنین کھرل ہو, ہم ایسے لوگوں پہ لعنت کر رہے ہیں. اور ہمارا عمل موجود ہے کہ ہمارے اندر کا بندہ بھی اگر غلط ہوگا اس کو صفوں سے نکال کے اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. عبداللہ بن سبا کی وجہ سے ہم نے امیر المومنین کو نہیں مانا, ہم نے رسول اللہ کی وجہ سے مانا ہے. تو عبداللہ بن سبا کو جو سزا ملی ہے قتل کی, وہ تبرہ کی وجہ سے نہیں ملی, امیر المومنین کو خلیفہ بلا فصل ماننے کی وجہ سے نہیں ملی, بلکہ عبداللہ بن سبا کو جو سزا ملی ہے وہ کچھ اور وجوہ ہیں. سامعین, یہاں اب تھوڑا سا بہت جلدی کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں کچھ علماء تشیع کا جو نظریہ ہے اس ملعون شخص عبداللہ بن سبا کے متعلق وہ بھی بیان کرتا ہوں. احادیث بھی تو ہمارے معصومین, ہمارے آقا کی ہیں, ہمارے مولا کی ہیں. کچھ احادیث مثلا امام محمد باقر علیہ السلام, امام جعفر صادق علیہ السلام, امیر المومنین علیہ السلام, متعدد احادیث ہیں. میں نے 3 احادیث آپ کی خدمت میں اختصار کی وجہ سے پیش کی ہیں. متعدد احادیث ہیں اس ملعون کے متعلق. اب آ جائیں کہ علماء تشیع اس ملعون شخص کے ان باطل نظریات, یعنی یہ کہتا تھا کہ میں نبی ہوں اور علی مولا اللہ ہیں, رب ہیں. شیعہ علماء اس کے متعلق اور شیعہ قوم اس کے متعلق کیا نظریہ رکھتی ہے؟ نمبر 1, حضرت آیت اللہ سید ابوالقاسم الخوئی اسی کتاب میں عبداللہ بن سبا کا جب عنوان قائم کرتے ہیں, جلد نمبر 11 ہے, فرماتے ہیں کہ الذی رجع الی الکفر واظہر العلو من اصحاب علی علیہ السلام. فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا پھر یہ کفر کی طرف پلٹ گیا. کس وجہ سے کافر ہو گیا؟ کفر کی طرف کیسے پلٹا؟ کہ یہ اپنی نبوت کا دعویٰ کرتا تھا, امیر المومنین کو خدا مانتا تھا, اللہ مانتا تھا. تو نبی شیعہ کا یہ عقیدہ, یہ تو ظاہر ہو گیا نا آپ کے احادیث کی روح سے بھی, اور علامہ آیت اللہ ابوالقاسم الخوئی رحمہ اللہ کے اس جملے سے بھی, ان کی نظریے سے بھی, کہ جو بھی رسول اللہ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا شیعہ کے نزدیک وہ کافر ہے. اور جو بھی امیر المومنین سے لے کر سرکار امام زمان علیہ السلام تک ان میں سے کسی کو رب یا خدا اور اللہ مانے گا شیعہ کے نزدیک وہ بھی کافر ہے. وہ چاہے ائمہ کے اصحاب میں سے کوئی ایسا ہوگا, جیسے ہی نظریہ رکھے گا وہ کافر ہو جائے گا. اور آج بھی اگر کوئی ایسا ہو تو وہ بھی شخص بھی شیعہ کے نزدیک وہ کافر ہے. شیعہ مذہب کی پاکیزگی یہ ہے کہ یہ جرم کو برداشت نہیں کرتا. افراد غلط ہو سکتے ہیں لیکن شیعہ مذہب کی پاکیزگی اور طہارت یہ ہے کہ یہ جرم کی گنجائش نہیں دیتا. ایک تو حضرت آیت اللہ ابوالقاسم الخوئی. دوسرا اب میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, یہ ہے جناب مستدرکات و علم رجال الحدیث ہے, اور اس کی جلد نمبر 5 ہے. حضرت آیت اللہ علی نمازی الشہرودی رحمہ اللہ, یہ جلد نمبر 5 میں اس کے ان باطل نظریات کی وجہ سے علامہ آیت اللہ علی نمازی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کانا یہودین فاسلم زمن عثمان, یہ یہودی تھا, حضرت عثمان بن عفان کے زمانے میں اس نے اسلام قبول کیا. اور پھر فرماتے ہیں وبالجملۃ ہوا ملعون کاذب ادعا لنفسه النبوہ ولامیر المؤمنین علیہ السلام الالوہیہ فاستتابہ علی علیہ السلام 3 ایام فلم یتب فاحرقہ بالنار. وروى الكشي مع الزموم اخر باسانید صحیحۃ بالاتفاق فلا وجہ لانکار وجودہ رأسا. کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا جو ہے ملعون ہے. اب یہاں حدیث نہیں میں پیش کر رہا, شیعہ محقق کے نظریہ پیش کر رہا ہوں تاکہ شیعہ ملت کا نظریہ ایسے لوگوں کے متعلق کیا ہے وہ آپ پر واضح ہو جائے.
کہ حضرت آیت اللہ علی نمازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ملعون ہے یہ، کاذب ہے، چونکہ اپنے لیے نبوت کا دعویٰ کرتا تھا، امیر المومنین کے لیے الوہیت کا دعویٰ کرتا تھا، اور اس کی مذمت میں جتنی احادیث آئی ہیں وہ صحیح السند احادیث ہیں۔ یہ جناب یہ ہو گیا آیت اللہ علی نمازی، وہ اس کے متعلق بیان کرتے ہیں۔ علامہ کشی نے، علامہ رجال کشی، صاحب کشی جو کہ علم الرجال کی کتاب ہے، انہوں نے اس کے متعلق کیا بیان کیا ہے کہ کان یہودیا فاسلم ووال علیا وکان یقول وهو علی یہودیتہ فی یوشع بن نون وصی موسیٰ بالغلو فقال فی اسلامہ بعد وفات رسول اللہ فی علی مثل ذالک۔ کہتے ہیں کہ یہودی تھا، پھر اس نے اسلام قبول کیا، پھر کیا کہ جب یہودی تھا تو حضرت یوشع بن نون جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصی تھے، ان کے بارے میں غلو کا عقیدہ رکھتا تھا، یعنی ان کو خدا مانتا تھا۔ جب اسلام اس نے قبول کیا تو پھر قبول کرنے کے بعد یہ مولا علی علیہ السلام کے متعلق بھی وہی کہنے لگا، بعد فقال فی اسلامہ بعد وفات رسول اللہ فی علی مثل ذالک، کہ امیر المومنین کے متعلق بھی پھر وہی کہنے لگا جو یوشع بن نون علیہ السلام کے لیے کہتا تھا، یعنی ان کو بھی خدا مانتا تھا جب یہودی تھا، جب مسلمان ہوا تو اب ادھر، تو اب جب ان کو اللہ ماننا، خدا ماننا، تو پھر کفر میں چلا گیا، اور اسی وجہ سے امیر المومنین نے اس کو قتل بھی کر دیا، اس کو جلا کے راکھ کر دیا۔ پھر آگے فرماتے ہیں من ہا ہنا قال من خالف الشیعہ اصل التشیع والرفض ماحوس من الیہودیہ۔ تو اس کے باطل نظریات کی وجہ سے جو شیعہ کے مخالفین تھے انہوں نے کہا کہ شیعہ کا جو نظریہ ہے وہ یہودیوں سے اخذ شدہ ہے۔ نہیں میرے بھائی، شیعہ اس کے عقیدے، باطل عقیدے پہ لعنت کر رہے ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ ہمارے علماء کہتے ہیں ملعون کاذب، وہ ملعون بھی ہے، وہ جھوٹا بھی ہے۔ مومنین کرام، یہاں چند ایک چیزیں ہم نے خلاصتاً آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں کہ عبداللہ بن سبا کی وجہ سے ہم نے مولا علی کو نہیں مانا، ہم نے رسول اللہ کی وجہ سے مانا ہے۔ ہم اہل بیت کے دشمن پر، رسول اللہ کے دشمن پر، انبیاء کے دشمن پر جو تبرہ کرتے ہیں، قرآن کے دشمن پر جو تبرہ کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن سبا کی وجہ سے نہیں کرتے، چونکہ قرآن نے تبرہ کیا، خدا نے قرآن کی ابتدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر ابتدائی تبرہ سے کی ہے، ہم اس لیے کرتے ہیں۔ پھر علماء تشیع کا اس کے متعلق نظریہ کہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، امید ہے کہ آپ کو فیصلہ کرنے میں انشاءاللہ دقت نہیں رہے گی۔ اگر کوئی اور سوال ہو تو ہم اس کا جواب دینے کے لیے حاضر ہیں۔ پروردگار ان حقائق کو سمجھ کر ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔